خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ بہت سے میرے دوستوں نے کہا ہے کہ سر کچھ بولیں آپ، دا طالبان آر کمنگ۔ طالبان جو ہیں وہ افغانستان کے اندر ہر جگہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، دنیا میں شور تو مچ رہا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ طالبان شاید کامیاب ہو جائیں افغان گورنمنٹ کو ڈیفیٹ کرنے میں اور اپنی حکومت قائم کر لینے میں۔ ایکچول کیا ہوگا، کتنی حکومت ان کی قائم ہوگی، سارا افغانستان ان کے قبضے میں آ جائے گا، وی ڈونٹ نو۔ لیکن میں نے رپورٹس پڑھی ہیں 80% تک افغان جو یہ طالبان کی جو انفلوئنس ہے، ان کا ملٹری پریزنس وہ نظر آ رہا ہے تاجکستان کی طرف بھی، اور ایران کو بھی اس پہ بہت فکر ہے۔ پاکستان میں ایز یوزول دیر از اے ٹوٹل کنفیوژن۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم افغان ریفیوجیز نہیں آنے دیں گے، ویری گڈ، لیکن اگر ان کو واقعی مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد بھی ہونی چاہیے، کیونکہ میرے خیال سے طالبان کی جو پہلا ریکارڈ ہے وہ بڑا پریمیٹیو، بلڈی، ایکسٹریمسٹ، بروٹل، سیویج قسم کا ہے، اور اگر وہ اسے کو ریپیٹ کریں گے اپنے سو کالڈ اسلامک ایمریٹ کو، تو پھر افغان لوگوں کا آئی فیل ویری ویری گریٹ، ویری سوری فار دیم۔ ظاہر ہے اس قسم کی طالبان حکومت جو ہے، پاکستان میں کئی قسم کے بیان آ رہے ہیں، کچھ پرائیویٹلی میں نے دیکھا ہے چینلز پہ طالبان کے متعلق بڑی خوشی کا اظہار بھی ہو رہا ہے کہ اللہ جو ہے ان کے ذریعے دنیا میں اسلام کی حکومت کو پھیلا رہا ہے۔ یہ بھی اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اینڈ بٹ واٹ ایگزیکٹلی از دا پاکستانی پوزیشن، ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے۔ یہ معید یوسف صاحب گئے امریکہ، واپس آئے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ ابھی تک پریزیڈنٹ بائیڈن نے پرائم منسٹر عمران خان کو فون نہیں کیا، اینڈ پیپل آر اگنورنگ پاکستان۔ کینیڈا کے ایک منسٹر نے کہیں کہہ بھی دیا کہ پاکستان کی بیکنگ کے بغیر طالبان جو ہیں they would not have succeeded, they cannot succeed، جس پہ پاکستان میں بہت ایک رد عمل ہوا with great anger، اور ہمارے فارن آفس نے اسے کنڈیم کیا۔ گڈ۔ تو اگر آپ طالبان کی بیکنگ نہیں کر رہے تو پھر اپنے پاکستان کو بچانے کے لیے کچھ کریں نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں ان کی سو کالڈ اسلامک ایمریٹ، ان کی تو حد کوئی نہیں ہے۔ کم از کم پاکستان کے 2 علاقوں میں تو وہ ڈائریکٹلی انٹرسٹڈ ہوں گے، خیبر پختونخوا، پختون علاقوں میں، اور پختون علاقے جو ہیں وہ ناردرن بلوچستان میں بھی تو جاتے ہیں نا، آل دا وے۔ پاکستان کی یہ سارا علاقہ ڈائریکٹلی، کلچرلی، لنگوسٹکلی ان کی زد میں آ سکتا ہے۔ میرے کئی پختون اسٹوڈنٹ جو ہیں، میں انہیں ملا، بڑے پولیٹیکلی اویئر، خدائی خدمت گار کے ماننے والے، پیسفل ریزسٹنس کی بات کرنے والے، اینٹی کلونیل اسٹرگل کا ذکر کرنے والے، وہ سارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ANP کے منسٹرز کو بھی مارا گیا، یہ طالبان قسم کے لوگوں نے اس قسم کی پہلے بھی حرکتیں کی ہیں۔ سو دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹیریبل ordeal primarily for the people of Afghanistan, but even for the people of Pakistan، کیونکہ پاکستان میں ایک لابی تو ان کو اپنا اسٹریٹیجک ایسٹ الائی سمجھتی ہے۔ I consider it Pakistan's biggest liability۔ ہم کنونس نہیں کر سکے حکومت پاکستان کو، لیکن جو آفیشیل پوزیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ دا طالبان، اور ہم نہیں چاہتے کہ طالبان ٹوٹل افغانستان پہ حکومت قائم کر لیں۔ اف دس از دا اسٹینڈ، دین پاکستان مسٹ یوز اٹس انفلوئنس، اٹس کلاؤٹ، اٹس کنیکشنز ٹو پریونٹ دیٹ۔ ہاں، اگر ان سب چیزوں کے باوجود دا طالبان ڈو سکسیڈ، تو پھر اس علاقے کا جو ہے نا اللہ ہی حافظ ہے کہنا چاہیے۔
ٹو یوز اے پاپولر ٹرم. دیکھیں مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, باقی دنیا میں آزادی کے بعد جمہوریت کا اسٹرگل ہوا, ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, اور ٹھیک ہے پاپولسٹ رجیمز بھی آ جاتی ہیں, لیکن وہ اسٹرگل ختم نہیں ہوتا. مسلمان ممالک میں کامیابی کے بعد دوبارہ یہ واپس اس طرف کیوں جاتے ہیں؟ واٹ از رانگ with the preferences of Muslims? Well, I have no easy answer except کہ ہسٹری میں ایسے لگتا ہے کہ کچھ سویلائزیشنز, کچھ کلچر جو ہیں وہ they have a tendency to become dogmatic, اور اس ڈاگمیٹزم میں پھر وہ اور بھی زیادہ کیا کہتے ہیں انفلیکسیبل ہو جاتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ دا مسلم مائنڈ از کیپچرڈ بائی دس سارٹ آف مینٹیلٹی. میرے لیے کوئی پرابلم نہیں اسلام ایز اے اسپرچل بلیف فیتھ وچ از شیئرڈ بائی سو مینی آف آر ریلیٹیوز, ملینز آف پاکستانیز, ملینز آف مسلمز آل اوور دا ورلڈ. اس کے اپنے کلچر ہیں, ان کے اپنی فیسٹیولز ہیں, آئی مین اپنی اپنی قدریں ہیں, اخلاقی بھی اور دوسری بھی, وچ آر فائن. میں سمجھتا ہوں دنیا میں مذہبوں کا رول, ان کلچرز کا رول کسی نہ کسی شیپ میں رہے گا, لیکن وہ رول زیادہ سے زیادہ انسانیت, شیئرڈ انسانیت کی طرف آنا چاہیے, ہیٹرڈ کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہ باقی جگہ پہ ہو چکا ہے اور کچھ جگہ پہ آج بھی ہو رہا ہے. ہندوستان کے اندر بھی ایک پاپولسٹ قسم کی ہندو نیشنلزم ہے وچ ون انڈرسٹینڈس. اگر پاکستان میں ہوگی تو پھر انڈیا میں بھی ہوگی. یہ ایک کنیکشن تو ہے نا پارٹیشن سے پہلے کا, ٹٹ فار ٹیٹ جسے آپ کہتے ہیں. تو اب یہ کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اف ناؤ دا طالبان آر گوئنگ ٹو کم ٹو پاور اینڈ دے کی ناٹ بی اسٹاپڈ, سو بی اٹ, لیٹ اٹ بی سو. میرے خیال سے طالبان کی آئیڈیالوجی اینٹی ڈیموکریٹک, اینٹی ویمن, اینٹی مائنورٹیز, اینٹی پروگرس ہے. یہ ساری وجہ سے میں طالبان کا ٹیک اوور ان افغانستان, آئی کنسیڈر اٹ اے تھریٹ فار پاکستان ڈائریکٹلی اینڈ نیبرنگ کنٹریز. انڈیا کو بھی اس پہ فکر ہوگی, ایران کو تو بہت فکر ہوگی, کیونکہ ان کے ساتھ افغانستان کا بڑا لمبا بارڈر ہے, ادھر تاجکستان کا ہے, اور سینٹرل ایشین باقی ریپبلکس بھی افغانستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آپ وہ سارا میپ دیکھ لیں. سو دس کین بی اے میجر اپسیٹنگ ڈیولپمنٹ if the Taliban now take over Afghanistan. I still hope and believe, would like to believe کہ they will be stopped in their tracks. ان کو ٹوٹل پاور ایکوائر کرنے سے پہلے روک لیا جائے گا. لیکن اگر یہ نہ بھی رکیں اور دنیا ان کو آنے دے تو پھر آ جائیں. واٹ کین وی ڈو؟ پاکستان میں بھی جو ان کو بہت ویلکم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مزہ چکھ لیں. وہ جتنی پاکستان کے اندر ماڈرنٹی, پلورلزم ہے, ایک سینس آف ہیومر ہے, ایک حد تک عورتوں مردوں کی شہروں میں کم از کم آزادیاں بھی ہیں, وہ ساری زیر تاب آ جائیں گی. اینڈ یو ول ریگریٹ ٹو دا اینڈ آف یور لائف فار سیلیبریٹنگ دس سکرج آف طالبانائزیشن آف پاکستان. لیٹس ہوپ اٹ ڈزنٹ ہیپن. But if it does happen, well, that's what history tells us کہ چند چیزیں روکی نہیں جا سکتی, اور وہ پھر جب ہو جاتی ہیں تو ان کے کانسیکوینسز جو ہیں ڈیپ گوئنگ ہوتے ہیں. اور مجھے ڈر ہے کہ اس علاقے میں پھر دوبارہ بربریت کا دور جو ہے وہ طاقت پالے گا. لیکن ان دا لانگ رن بربریت ہو اور دقیانوسی خیالات ہوں, ان کا فیوچر کوئی نہیں ہے. مے بی دا مسلم ورلڈ بیکاز آف اٹس ٹوٹلسٹک آئیڈیالوجی. دیکھیں اسلام کی ایک تو ہے کہ اٹ کورز آل سیکٹرز آف لائف. آپ کوئی ڈبیٹ دیکھ لیں, میں نے
پاکستان کہ وہ جو ہے کنسٹیٹیوٹ اسمبلی کا جو ہے ڈسکشن آن دا آبجیکٹیوز ریزولوشن، وہ میری جنا ہز سکسیسز فیلئرز اینڈ رول ان ہسٹری میں نے ٹوٹل دے دیا ہے. وہاں پہ یہی کہا گیا ہے کہ جی اسلام از اے کوڈ آف لائف فار آل سیکٹرز آف لائف، پرائیویٹ، پبلک، اکنامک، فائنینشیل، انٹرنیشنل ریلیشنز، گورنمنٹ، کانسٹیٹیوشن، لا، اسٹیٹ بلڈنگ، نیشن بلڈنگ، ہر چیز میں تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا ایک ہے. کس نے کہا؟ سب نے کہا. لیاقت علی خان نے اپنے طریقے سے ایک ماڈرنسٹ پروجیکٹ بنا کے کہا، اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، ڈاکٹر محمود حسین، دونوں وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی کے، وہ بھی اس کے حق میں بولے. اور تو اور عبدالرب نشتر تو خیر نے بول نہیں تھا، وہ رائٹ ونگ مسلم لیگر تھے. پاکستان کے فارمر اٹارنی جنرل نذیر احمد خان اس کے حق میں بولے. گریٹ ایجوکیشنسٹ ڈاکٹر عمر حیات نے بھی یہی بات کی. اور تو اور احمدی لیڈر سر ظفر اللہ نے تو قرآن کی ورسز کوٹ کی اور کہا بار بار کہ اسلام کی کوڈ آف لائف ہر سیکٹر کو انفلوئنس کرتی ہے. اینڈ دین فائنلی وی ہیو ٹو مینشن کہ مولانا شبیر احمد عثمانی جو کہ دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کے ساتھ آئے اور اس موومنٹ کو ایک اسلامک رنگ دیا. ہاں جی، ان کی تقریر بھی آپ دیکھ لیں. ایوری باڈی از اگریڈ کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف اینڈ اٹ انفلوئنسز آل سیکٹرز آف لائف. نتھنگ از بیونڈ دا اسکوپ آف اسلامک لا اینڈ اسلامک ویلیوز اینڈ سو آن. گڈ، ویری گڈ. ماڈرنسٹوں نے تو کہا تھا کہ یہ ایک آئیڈیل ملک بنے گا اسلامک بنیادوں پہ. فنڈامنٹلسٹ نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو ریاست مدینہ والا آئیڈیل لے کے آئیں گے. جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تو مائنارٹیز کی پرسیکیوشن ہے، جو کہ طالبان کے بغیر ہوئی. طالبان یہاں پہ نہیں آ سکے. ضیاء الحق کا دور جو ہے وہ ایک اسلامسٹ اٹیمپٹ ہے، دا موسٹ سیریس، بٹ اسٹل دیر واز اے فری پریس آف سارٹس. لوگوں نے رزسٹ کیا، جیلیں میں گئے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو دبا دیا گیا لیکن ختم نہیں کر سکے. پاکستان از ناٹ لائک افغانستان، اٹس اے فار مور ڈیولپڈ سوسائٹی. اگر اس میں اب طالبان انفلوئنس ہمارے پاکستانی لے کے آ جائیں گے، ہماری اسٹیٹ کے کچھ روگ ایلیمنٹ اس میں حصہ لیں گے، تو پھر پاکستان کا بھی ستیہ ناش ہے. سو آئی وانٹ ٹو اینڈ آن دس کہ ٹھیک ہے، لیٹس ہوپ دا طالبان victory in Afghanistan is not complete and they can be stopped and they can be pushed back. But if that does not happen اور وہ پورا افغانستان کو کیپچر کر لیتے ہیں، سو واٹ، کر لیا جائے. وہ پاکستان میں اپنی پوری کوشش کریں گے. پھر it all depends on how Pakistan deals with the situation. آج کے حالات میں پاکستان گورنمنٹ کی مختلف قسم کے بیان ہیں. میں نے فارن منسٹر محمود قریشی کی بھی بات سنی کہ طالبان جو ہیں وہ کوئی ہم سے حکم نہیں لیتے، دے آر ناٹ آور کریچرز. بٹ تو اس قسم کی باتیں بھی ہیں وچ شوز کہ کیونکہ 1994 میں جب یہ آئے تھے تو پاکستان، سعودی عربیہ اینڈ عرب Emirates were the three states which recognized it. Saudis are not interested, Arab Emirates are not interested, only Pakistan is left. پتہ نہیں ایردوغان اور اس کی جو اسلامک ایڈونچرز ہیں میں اس کا کیا بنے گا، وی ڈونٹ نو. ایران میں اس کو دیکھا جائے گا کہ ہاؤ ڈو دے ڈیل ود دا امیریکنس. جہاں تک وہ اینٹی امیریکن سٹانس لیں گے، ایران ول سپورٹ دیم. لیکن اگر یہ ایران کے شیعہ جو ہیں، افغانستان کے اندر جو شیعہ ہیں، ان کے ساتھ جو پہلے یہ ظلم کرتے رہے ہیں، بامیہ کے پاس پہلے بدھسٹ انہوں نے گرا دیے تھے اسٹیچوز، اس کے بعد جو ہزارہ پیپل ہیں ان کے ساتھ بہت انہوں نے ظلم کیا تھا. وہ ساری چیزیں دے آر ناٹ ویری فار بیک ان ٹائم، دے آر آل ان پارٹ آف آر میموری.
So these are very uh, 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 difficult times for this region. یہ غریبوں کا علاقہ ہے، بھوک ننگ کا علاقہ ہے، وہاں پہ قتل عام اور عورتوں کو سزا اور بچوں کو سزا، یہ سارا جو رواج ہم سوچتے تھے ختم ہو جائے گا، وہ دوبارہ اگر ریوائیو ہوتا ہے تو دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ٹریجک ڈیولپمنٹ. لیٹ می سے لائک دس کہ الٹیمیٹلی ہسٹری ول ناٹ اسٹاپ بیکاز دا طالبان ول ٹیک اوور اینڈ مے ایون attempt a takeover of Pakistan. So what? History has a way of rectifying, اس قسم کی incongruent developments. This is incongruent. The 21st century is the century of science, of information technology, of the revolution in communications. We are connected in a way which has never been the case ever in the past. ہر ایک کے پاس موبائل ہے، فوٹو اتارنا، فوٹو بنانا ایک زمانے میں جرم ہوتا تھا، اب طالبان بھی کیری کرتے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے. دنیا بدل چکی ہے. ذہن، یہ میں کہتا ہوں مینٹل پریزن ہے، اس کو توڑنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاؤ ول اٹ ہیپن، وین ول اٹ ہیپن، آئی ڈونٹ نو. ایٹ دا مومنٹ دا سچویشن از گرم، ویری گرم. So I would like to end here, but I would end as an optimist. This is not the end of history. ہسٹری میں پھر موومنٹس آئیں گی جو اس چیز کو پش بیک کرے گی، اور جو ایک اسٹرگل ہے نا ساری انسانیت کا آزاد ہونے کا فرام آل ٹائپس آف اوپریشن، کلچرل، ریلیجیس، سیکٹیرین، ریشیل، کاسٹ بیسڈ. ہاں جی، وہ اسٹرگل چلتا جائے گا کیونکہ وہ اب دنیا کی کانشیسنیس کا بیسٹ حصہ بن چکا ہے. آل آر ایکول اینڈ آل آر پارٹ آف ون گریٹ ہیومینٹی اینڈ آل ہیومینٹی اسٹارٹیڈ فرام ون African mother. I keep on saying this because I think this is important to emphasize that we are all a shared humanity. ایک wounded humanity ہے، اتنا ظلم ہوا ہے اور ہم نے پھر ظلم کیا ہے نیچر کے اوپر اور اینیمل ورلڈ کے اوپر. بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن ایک ویڈیو میں ہر بات تو نہیں ہو سکتی. سو میرے دوستو، تھینک یو ویری مچ فار یور اٹینشن. آل دا بیسٹ.